بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اردو سٹوری پلس میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے کہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ کہانی پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل اردو سٹوری پلس کو سبسکرائب کیجیے۔ ہوش سنبھالتے ہی اماں کو محنت کی چکی میں پستے دیکھا۔ وہ محلے کے گھروں میں روٹیاں پکانے کا کام کرتی تھی۔ دوپہر کا کھانا تقریباً سبھی گھروں میں ایک ہی وقت ہوتا اور تنور گرم ہونے میں ٹائم لگتا۔ گھر گھر جا کر تنور گرم کرنا بھی ایک مسئلہ تھا۔ اس دشواری سے بچنے کی خاطر اماں نے اپنا تنور لگا لیا۔ اب جسے روٹی پکوانی ہوتی وہ گندھے ہوئے آٹے کی پرات لے کر اماں کے تنور پر آ جاتا۔ گرمیوں میں محلے کے زیادہ تر گھروں کی روٹیاں میری اماں کے تنور سے پک کر جاتی تھیں۔ ان دنوں میں 8-10 سال کی تھی، مگر مجھ میں کافی سوجھ بوجھ آ چکی تھی۔ مجھے یہ سوچ کر دکھ ہوتا تھا کہ سخت گرمی میں میری ماں کتنی اذیت سے یہ کام سر انجام دیتی ہے۔ ہمارے علاقے میں گرمیوں کا موسم شدید ہوتا ہے۔ حدت کا پیمانہ 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک چلا جاتا ہے۔ مئی جون کی دھوپ اتنی تیز ہوتی ہے کہ چیل بھی انڈا چھوڑ دیتی ہے۔ ایسے میں آگ کے تصور سے بدن کا رواں رواں جلنے لگتا ہے، مگر اماں کئی گھنٹے دہکتے تنور کے دہانے بیٹھی روٹیاں پکاتی رہتی۔ ان دنوں لوگ اجرت کے ساتھ چند روٹیاں بھی دے جاتے، جس سے ہمارے پیٹ کا دوزخ بھرتا۔ اماں کے پاس 2-3 گھنٹے کھڑے رہنے سے میرے پاؤں سن ہو جاتے، مگر میں ایک قدم پیچھے نہ ہٹتی۔ مجھے یاد ہے اماں کا چہرہ اور پسینہ اس کے ہاتھوں سے بہہ کر چلتے ہوئے انگاروں پر گرتا تو چھن چھن کی آواز آتی اور کوئلے بھی اس کے حوصلے پر ندامت سے بجھ جاتے۔ میں سوچتی بڑی ہو جاؤں گی تو پڑھ لکھ کر استانی بن جاؤں گی اور اس تنور کو توڑ دوں گی۔ ماں کو محلے والوں کی روٹیاں نہیں لگانے دوں گی۔ غربت میں بعض بچے کن ذہن جبکہ بعض حساس ہو جاتے ہیں۔ مجھے تو حالات نے حساس بنا دیا تھا۔ کبھی میں ماں سے جھگڑتی کہ یہ کام چھوڑ کر کوئی دوسرا کام کیوں نہیں کرتی، تب اماں جواب دیتی کہ میری مجبوری ہے بیٹی، کوئی اور کام میں کر نہیں سکتی۔ تب میں یہ بات سمجھ نہیں پاتی، مگر وہ بیچاری بھی کیا کرتی، مجبور تھی، ورنہ کون عورت دوپہر گھنٹوں دوزخ کے دہانے پر بیٹھنا گوارا کرتی ہے۔ ابا شروع سے بے حس آدمی تھا، کیونکہ وہ نشہ کرتا تھا۔ جو آدمی نشہ کرے اس کی غیرت ویسے ہی مر جاتی ہے۔ خرچے کے نام پر ابا تو ہمیں پھوٹی کوڑی نہیں دیتا تھا۔ بچوں کا پیٹ پالنے کو اماں بھیک تو مانگ نہیں سکتی تھی کہ لوگ کہتے بیوہ تو نہیں ہو، تمہارا سہاگ سلامت ہے۔ ایسے سہاگ کی سلامتی سے اس کی بربادی زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ جب میں 13 سال کی ہو گئی تو اماں نے میرا رشتہ طے کر دیا۔ بچپن میں 2 پیسے کے بھنے ہوئے چنوں کو ترستی تھی، پھٹے پرانے نصیب کو لے کر آئی تھی اور پھٹے پرانے جوڑے میں دلہن بھی بن گئی۔ ماں باپ نے یوں بیاہ کے نام پر اندھے کنویں میں دھکا دے دیا کہ بیٹی کا نصیب ہوتا ہی اندھے کنویں جیسا ہے، جس میں اتر کر جھانکا نہیں جا سکتا۔ بہرحال اماں نے شوہر سے خرچے کے لیے جھک جھک تو کی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اماں کو اندازہ ہو گیا کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے۔ تبھی چھوٹی سی چادر میں اس نے اپنا تن ڈھانپنا سیکھ لیا۔ اگرچہ تنور کی آگ میں اپنی آرزوؤں اور ارمانوں کو جھونکنا پڑا، مگر صبر و شکر کے ساتھ 2 وقت کے گزارے کا آسرا ہو گیا۔ جب عورت گھر کے صاحباں کو سر پر اٹھا لے تو مرد کو کمانے کا حوصلہ نہیں ہوتا۔ ابا سارا دن نشے میں چارپائی توڑتا رہتا اور بیچاری اماں دھیلا دھیلا جوڑ کر روپیہ جمع کرتی اور وہ یہ روپیہ لوٹ کر چرس میں پھونک دیتا۔ اماں مجھے صرف 3 جماعتیں پڑھا سکی، پھر جلدی سے میرے ہاتھ پیلے کر دیے۔ اب چاہتی تھی کہ اپنی زندگی جلتی راکھ میں ملا کر بیٹے کو پڑھا دے۔ میرا بھائی مجھ سے 1.25 سال چھوٹا تھا، وہ 8ویں میں تھا۔ بڑی امیدوں اور آرزوؤں سے اس شجر کو پروان چڑھا رہی تھی۔ اماں کا خواب تھا کہ جب بیٹا پڑھ لکھ کر نوکری پر لگ جائے گا تو وہ ایسا سایہ دار درخت ہوگا جس کی گھنی چھاؤں میں اس کا بڑھاپا پرسکون گزرے گا۔ جب اماں نے ابا کو چرس کے پیسے دینا بند کیے تو وہ دیوانہ ہو گیا، اماں کو مارنے کو دوڑتا،
بھائی درمیان میں آ جاتا اور اس کا اٹھا ہوا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیتا۔ ابا کہتا، یہ سب اسی لڑکے کی وجہ سے ہے جو بیوی اب منہ کو آنے لگی ہے۔ وہ سوچنے لگا، اگر یہ پڑھ لکھ کر مزید مضبوط ہو گیا تو میرے مد مقابل آ جائے گا، بیٹا جوان ہو جائے تو باپ کی حاکمیت میں فرق آنا لازم ہے۔ ابا کی کسی طرح دال نہ گلی تو لوگوں کی اوطاق میں جا جا کر بیوی کے بارے میں زہر اگلنے لگا، مگر لوگوں نے اس وجہ سے کان نہیں دھرے کہ وہ دونوں کو خوب جانتے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد ابا گھر سے غائب ہو گیا، جاتے ہوئے پڑوس میں کہہ گیا کہ میری بیوی نیک چلن نہیں ہے، تبھی گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ لوگوں نے بھی توجہ نہیں دی۔ 6 ماہ ابا غائب رہا۔ اس کے جانے سے ہمیں یہ سکون ملا کہ روز روز کی چک چک سے نجات مل گئی۔ اماں کو خیال آیا کہ بچے تو باپ کی غیر موجودگی سے مسرور تھے، خاص طور پر فاخر، جسے پڑھتے دیکھ کر ابا کو غصہ آتا تھا اور وہ آگ بگولا ہو کر بھائی کی کتابیں اور کاپیاں پھاڑنے لگتا کہ اس لڑکے کو پڑھانے کے چکر میں تو نے میرا خرچہ بند کر رکھا ہے، نہ رہے بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ یہ کہہ کر وہ بھیا کی کتابیں پھاڑنے لگتا۔ بانس اور بانسری کے چکر میں اماں بیچاری کو دگنی محنت کرنا پڑتی، فاخر کو کتابیں دوبارہ خرید کر دینا پڑتی۔ تب وہ بد دعا کرتی کہ اے اللہ، اس آدمی کو غارت کر دے یا کسی ایسی جگہ چلا جائے کہ پھر نہ لوٹے۔ دعا قبول بھی ہو جاتی ہے۔ ابا واقعی ایسے غائب ہو گئے جیسے غارت ہو گئے ہوں، یا پھر سچ مچ ان کا بصیرہ جنگل میں ہو گیا تھا کہ مدت گزری وہ نہیں پلٹے۔ کسی کو ان کی چاہ نہیں تھی۔ ابا کو گئے 2 سال بیت چکے تھے کہ ایک روز آدھی رات کو دروازے پر کسی نے ہولے سے دستک دی۔ یہ ایسا موسم تھا کہ دن کو گرمی ہوتی مگر رات کو خنکی بڑھ جاتی۔ یہ آتی سردیوں کے دن تھے۔ ہم سر شام صحن میں سوتے اور رات کو اٹھ کر کمرے میں سونے چلے جاتے۔ اس روز خنکی زیادہ نہیں تھی۔ 12 بجے کوٹری میں جا گھسے، البتہ اماں باہر تھی، دستک جانی پہچانی تھی۔ اماں کچھ کچی نیند میں سوتی تھی، دروازے پر ذرا سا کھٹکا ہوتا تو جاگ جاتی۔ اکیلی عورت بچوں کے ساتھ گہری نیند سو بھی نہیں سکتی۔ اماں اٹھ بیٹھی، کان کھڑے ہو گئے، دوبارہ دستک ہوئی تو یقین ہو گیا کہ یہ گھر والا ہی ہے۔ شام کا بھولا آدھی رات کو گھر آ گیا ہے۔ دبے قدموں دہلیز تک جا کر ٹھہر گئی۔ آنے والے نے بھی آہٹ کو پہچان لیا۔ دروازہ تو کھول، کیا اب باہر ہی کھڑا رکھے گی؟ ابا نے شکوہ کیا تو اماں نے دروازہ کھول دیا۔ ابا اندر آ گیا، صحن میں بڑی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ چند لمحات خاموشی سے گزرے، پھر پوچھا، صبح سے بھوکا ہوں، کیا گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ اماں نے جواب نہیں دیا مگر باورچی خانے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد سالن کی کٹوری اور رات کی بچی ہوئی روٹی چارپائی پر لا کر رکھ دی۔ بچے کہاں ہیں؟ ابا نے پوچھا۔ وہ اندر سو رہے ہیں، اس وقت باہر اوس پڑتی ہے نا، اس لیے، اماں نے وضاحت کی۔ ابا کے پاس ٹارچ تھی، تبھی باپ کوٹری میں آیا۔ اس روز میں بھی سسرال سے میکے آئی تھی۔ اس نے لمحے بھر کو ٹارچ روشن کی، ہم سب پر روشنی ڈالی اور کوٹری سے باہر چلا گیا۔ ہم گہری نیند سو رہے تھے۔ اسے اطمینان ہو گیا کہ اماں کھانے کے پاس چارپائی پر بیٹھی ہے۔ اچانک ابا نے اماں کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے زندگی سے نجات دلا دی تھی۔ جب میں بیدار ہوئی تو کوٹری کے دروازے کو باہر سے بند پایا۔ کسی نے دروازہ نہ کھولا تو میں نے فاخر کو جگایا، وہ بھی دروازہ پیٹنے لگا۔ اس شور پر باقی دونوں بہن بھائی بھی جاگ گئے۔ ہم سب زور زور سے چلا رہے تھے، تبھی گلی میں گزرتے ہوئے پڑوسی کے کان کھڑے ہو گئے۔ ہمارے گھر کا بیرونی دروازہ کھلا ہوا تھا، دونوں پڑوسی اندر آ گئے۔ صحن میں اماں کو خون میں ڈوبا پا کر ان کی گھگی بن گئی۔ دوڑے ہوئے محلے والوں کو بلا لائے تو اماں کے لہو رنگ لاشیں نے ان کا استقبال کیا۔ جو بھی یہ منظر دیکھتا لرز کر رہ جاتا۔ پولیس کو اطلاع دی، انہوں نے آ کر کوٹری کی کنڈی کھولی اور ہمیں باہر نکالا۔ اماں کو ضروری کارروائی کے بعد دفنا دیا گیا تھا۔ چھوٹے بہن بھائیوں کو میں اپنے گھر لے آئی، کچھ دن ہمارے گھر رہے، پھر میں اپنے شوہر کے ہمراہ ان کے پاس رات کو سونے چلی جاتی۔ ہم دونوں میاں بیوی اپنے گھر بھی آ جاتے تھے۔ کافی دن تک یہی معمول رہا، کیونکہ بچے اپنے گھر میں ڈرتے تھے جہاں یہ خونی واقعہ ہوا تھا۔ اس واقعے کو 5 سال بیت گئے
پھر وہی دستک سنائی دی۔ میرا سب سے چھوٹا بھائی دروازے پر گیا۔ باہر ایک ملنگ کھڑا تھا۔ اس نے بھائی کو کھانے کے لیے لڈو اور میٹھے چنے دیے، کہا کہ کل پھر آؤں گا، میٹھے چنے اور لڈو لے لینا مگر کسی کو مت بتانا۔ ملنگ کو یہ اشیاء دیتے ہوئے ہمارے پڑوسی نے دیکھ لیا تھا۔ اس نے میرے بھائی فاخر سے کہا کہ تم سارا دن روزگار کی تلاش میں گھر سے باہر ہوتے ہو، تمہارے گھر کے دروازے پر میں نے ایک ملنگ کو دیکھا ہے، اپنے چھوٹے بھائی کو منع کرو کیونکہ ایسے لوگ روپ بدل کر کبھی کبھی بچوں کو اغوا کر لیتے ہیں۔ فاخر نے میرے شوہر کو بتایا۔ ان کا ایک دوست پولیس میں سپاہی تھا۔ سپاہی نے انسپکٹر کو خبر کی اور میرے شوہر کی درخواست پر میرے باپ کے گھر کی نگرانی ہونے لگی۔ ابا کی نیت کا ہمیں پتہ نہیں تھا، وہ بچوں سے ملنے آتا تھا یا پھر اس کی شامت اسے کھینچ لاتی تھی۔ اس بار جو آیا تو اسے پولیس نے پکڑ لیا اور تھانے لے گئے۔ ملنگ کے روپ میں چھپے ابا کو مارا پیٹا تو اس نے اگل دیا کہ اس نے ہی اپنی بیوی کی جان لی تھی کیونکہ وہ اسے پیسے نہیں دیتی تھی۔ میں اس کا شوہر شیدہ ہوں، آوارہ پھرتے پھرتے تنگ آ گیا ہوں، گھر جانے کا اور بچوں سے ملنے کو جی چاہتا ہے، اسی وجہ سے ان کو مٹھائی اور کھلونے دینے کے بہانے آیا تھا۔ ابا کا حلیہ عجیب تھا، کوئی انہیں پہچان نہیں سکتا تھا۔ میلے کچیلے وجود پر پھٹے پرانے کپڑے اور گلے میں موٹے موٹے منکوں کی مالائیں، لگتا تھا ان کا ٹھکانہ کسی پیر کا مزار تھا جہاں ان کی طرح کے اور نشئی بھی آستانے پر پڑے رہتے اور بھیک پر گزارا کرتے تھے۔ ابا کو ماں کے قتل کے الزام میں سزا ہو گئی تھی کیونکہ انہوں نے پولیس کے سامنے اقرار جرم کر لیا تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔